کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو چلو نماز کے بعد پڑھیں۔ سورہ سبا میں مشرکین کی طرف سے مداہنانہ صلح کو جب ٹھکرا دیا گیا تو سورہ سبا میں ان شبہات کا ازالہ کیا جائے گا شبہات کا ایک ایک کر کے رد بلیغ کیا جائے گا۔ رد بلیغ کیا جائے گا جس سے شفیع غالب کی نفی ثابت ہوگی۔ اس سلسلے میں انبیاء، جنات، ملائکہ، کے بہانے جو جو شبہات وارد کیے گئے ان کا رد کیا جائے گا۔ اس لیے سورہ سبا کے دو حصے ہوں گے۔ پہلے حصہ میں
انبیاء اور جنات کے بارے شبہات کا رد ہے۔ انبیاء اور جنات کے بارے شبہات کا رد ہے۔ اور دوسرے حصہ میں ملائکہ کے بارے سورہ سبا میں آیات توحید 5 ہیں اور طریقہ تبلیغ 7 ہیں۔ اور دلیل نقلی 1 ہے۔ اور دلیل وحی 1 ہے۔ پھر آخر میں جواب و سوال پر سورت مکمل ہوئی۔ درمیان میں شکوہ جات بھی بمے جوابات کے مذکور ہوئے ہیں۔ سورت کی ابتدا آیات توحید سے کی جا رہی ہے۔ کہ کارسازی کی تمام صفات خاص ہیں اللہ کے لیے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات جس کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اور اسی طرح حمد کے تمام کمال اسی کے لیے ہوں گے آخرت میں۔ کیوں؟ وہی گہرے علم والا ہے اور وہی ہر ذرہ کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہی جانتا ہے جو کچھ داخل ہے زمین میں، خزانے، بارش کے قطرے، دفینے، مردے، جو کچھ داخل ہے زمین میں وہی جانتا ہے۔ تو یہ قبروں پہ کشف قبور والے جھوٹے ہوئے نا۔ جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کو جاننے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہی ہے۔ تو یہ قبروں پہ بیٹھ کے گھوٹ ماٹے نکالنے والے سور یہ کچھ بھی نہیں جانتے، جھوٹ موٹ ہوتا ہے سب۔ اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے، حیوان ہو گئے، انگوریاں ہو گئیں، دھاتیں ہو گئیں، الماس ہیرے ہو گئے، چشمے ہو گئے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے
ملائکہ ہو گئے، کتابیں ہو گئی، رزق کی مقدار ہو گئی، بجلیاں ہو گئیں، شہاب ثاقب ہو گئے، جو کچھ اترتا ہے اوپر کی جہت سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے بیچ اس اوپر والی جہت کے، فرشتے ہو گئے، بندوں کے اعمال ہو گئے، گرد و غبار اور دھوئیں ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہو الرحیم الغفور، وہی سب سے زیادہ ہمیشہ ان مٹ مہربانی والا ہے۔ الرحیم صفت مشبہ ہے، ان مٹ مہربانی والا، اور الغفور حد درجے کا گناہوں کو دبا دینے والا۔ اب شکوہ آ گیا۔ کافر کہتے ہیں قطعاً نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ آپ جواب دیں بالکل آئے گی، بلا، مجھے خدا کی قسم ہے ضرور آئے گی تمہارے پاس، اور آئے گی عالم الغیب کی طرف سے۔ ربی عالم الغیب، کیا مطلب؟ بلا و ربی، مجھے قسم ہے اپنے رب کی جو عالم الغیب ہے، ضرور آئے گی تمہارے پاس، نہیں چھپ سکتا اس سے کوئی وزن ذرے کے برابر بھی، آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب کچھ جو ہے فی کتاب مبین، اللہ کے علم میں موجود ہے۔ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اس کی علت، یہ علت ہے لَتَأْتِيَنَّكُمْ کی، ضرور آئے گی تمہارے پاس، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، عمل اچھے کیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور کھانا بھی بڑی عزت کا ہوگا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجز کرنے کے لیے کہ وہ تھکا دیں اللہ کی آیات کو اپنے خرافات اور جھوٹی حکایات، روایات، اپنے بکواسات کے ذریعے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلت کا، علیم جو دردناک ہوگا۔ قرآن کی صداقت دلیل نقلی کے ساتھ، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، خوب سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے اس کو جو اتاری گئی ہے طرف تیرے رب کی طرف سے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ هو الحق، یہ نرا سچ ہی سچ ہے۔ اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہدی الی صراط العزیز الحمید، یہ قرآن والی کتاب جو ہے یہ عزیز حمید والے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ شکوہ، کافر کہنے لگے آؤ برادری کے لوگوں، ہمارے مذہبی بندوں، تمہیں ایک بات بتائیں، کیا ہم خبر دیں تم کو ایک ایسے مرد کی جو ہمیشہ یونبئکم، خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تم مزق، تم چیتھڑے بن جاؤ گے، کل ممزق، ہر ذرہ تمہارا جو ہے وہ چیتھڑا اور مٹی بن جائے گا، کل ممزق،
انکم لفی خلق جدید، تحقیق تم پھر البتہ نئے سرے سے پیدائش کے اندر لائے جاؤ گے۔ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا اس نے گھڑ لیا ہے اوپر اللہ کے جھوٹ، یا اس کے دماغ کے پردے ٹھیک نہیں؟ یوں کہتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جواب شکوہ ان میں سے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان آخرت کے ساتھ نہیں رکھتے وہ ہمیشہ اس عذاب میں ہی رہیں گے اور دور کی گمراہی کے اندر رہیں گے۔ یہ تو پیچھے سے شکوہ آ رہا ہے، وقال الذین کفروا، یہ اسی شکوہ کی ایک جز ہے، کلام انہی بے ایمانوں کی ہے، اللہ کی نہیں۔ تخویف دنیاوی، افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا انہوں نے سوچ کے نہیں دیکھا طرف اس آبادی کے جو ان کے سامنے گزری ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے آ رہی ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمینوں سے جو کچھ ان کے لیے اتر رہا ہے، ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو دھسا دیں ان کو زمین میں، یا پھینک دیں اوپر اس کے ٹوٹا آسمان کا، تاکہ اسی کے اندر بھی بہت بڑی دلالت ہے ہر بندے کے لیے جو ضد سے پاک ہے، مگر ضدی لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، پہلے شبوں کا جواب جو حضرت داؤد کے معجزات سے شبہ پڑتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شفیع قہری ہیں، وہ جبراً اپنی محبت اور دل لگی کی وجہ سے اللہ سے چاہیں تو بات منوا سکتے ہیں، وجیح آدمی ہے، شفاعت بالوجاہت بھی، شفاعت بالمحبت بھی، تین قسم کی شفاعتیں تھیں نا، کون کون سی؟ فضل الہی نازل ہوا، پڑھا نہ پڑھا برابر ہوا، شفاعت بالقوہ، شفاعت بالوجاہت، شفاعت بالمحبت، اپنی طاقت کے بل پر کسی سے بات منوا لینا شفاعت بالقوہ ہے، اپنی وجاہت اور بزرگی کی وجہ سے بات منوا لینا شفاعت بالوجاہت ہے، اپنی محبت اور لاڈ پیار کی وجہ سے بات منوا لینا شفاعت بالمحبت ہے۔ اس لیے داؤد علیہ السلام کے اندر یہ تینوں قسم کی شفاعتیں تھیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے کارنامے اس کے ہیں۔ اس کا جواب شروع ہو رہا ہے، دیا ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے زائد حق سے، فضل کس کو کہتے ہیں؟ جو حق اور اسباب سے بالا تر ہو۔ جب اسباب نہیں تھے، بڑے سے بڑا سبب تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ اس کے اندر شفیع ہونے کی طاقت ہوتی، وہ طاقت نہیں تھی، بلکہ ہم نے اپنے فضل سے دیا جو کچھ دیا۔ یا جبال اوبی ماہو، ہم ہی نے کہا تھا پہاڑوں کو کہ دہرایا کرو تم ساتھ اس کے تسبیح کو، وَالطَّيْرَ اور پرندوں کو بھی ہم نے حکم دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور نرم کر دیا تھا، تو ہم نے کیا تھا اس کے لیے لوہے کو، اس کی اپنی چیز کیا تھی؟
سب سے زیادہ یہی ہونا چاہیے تھا بقول تمہارے مشرکو کہ اس کے اندر کوئی وجاہت ہے یا اس کے اندر کوئی قوت ہے یا اس کے اندر کوئی اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت کی وجہ سے اللہ کو دل لگی ہے مجبور ہو کے وہ دیتا ہے. نہیں، ہم نے تو یہ سب کچھ اپنے فضل کے ساتھ کیا تھا، اور فضل جو ہے وہ اسباب سے بالا تر ہوتا ہے، اسباب کے محتاط ہوتا ہی نہیں. انعم السابغات، ہم نے اس کو حکم دیا تھا، اپنے طور پہ حکم دیا تھا. امرنا ہو انعم السابغات، ہم نے حکم دیا تھا کہ بنایا کرو زرہ بکتر سابغات، لوہے کی چادریں بنا کے تاکہ جنگی مشقوں کے اندر وہ کام آئے. وقدر فی السرد، اور ہلکے ان کے اندازے کے مطابق رکھے کرو. قدر، اندازے کے مطابق رکھو، فی السرد، ان کے ہلکے، ٹھیک ٹھیک ان کے بناؤ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، مگر یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے سب کچھ لے کر پھر اس کو پچا جاؤ، نہ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اعمال نیک کرنے پڑیں گے. انی بما تعملون بصیر، میں ویسے خوب دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم عمل کر رہے. تو اب بتاؤ کہ داؤد علیہ السلام میں کون سی قوت یا وجاہت یا محبت تھی جس نے اللہ کو، اللہ کی دین پر اللہ کو مجبور کر دیا ہو؟ اللہ نے تو محض اپنے فضل سے کیا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. دوسرا شبہ سلیمان علیہ السلام کے حالات سے پڑتا تھا، اور اسی طرح سلیمان کے لیے ہم نے کام میں لگا رکھا تھا ہوا کو. صبح کا اس کا سیر 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا، شام کا اس کا سیر مہینے کے برابر ہوتا تھا. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا تھا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا. عین القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا، ہم نے کیا. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے وہ ایسے تھے جو کام کرتے تھے اس کے سامنے، مگر کس وجہ سے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کی اجازت سے، اس کے حکم سے. اگر اللہ اجازت نہ دیتا اپنی مرضی سے تو وہ سلیمان بیچارہ کیا کر سکتا تھا. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، پھر امر بھی ایسا کیا تھا کہ جو سر کھینچے گا ان جنوں میں سے ہمارے حکم سے، ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، چکھائیں گے اس کو عذاب جلا دینے والا. ہاں تو اس کے سامنے کام کون سے کرتے تھے؟ یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل، بنایا کرتے تھے اس کے لیے جس طرح وہ چاہتا تھا اونچی اونچی عمارتیں، وتماثیل، اور بڑے عجیب عجیب فوٹو اور تصویریں بنایا کرتے تھے، تانبے سے، شیشے سے، پتھروں سے. وجفان کل جواب، اور بڑے بڑے حوض بنایا کرتے تھے مثل پیالوں کے. جفان پیالے، کل جواب حوض، پیالے اتنے بڑے بڑے بنایا کرتے تھے عمیق قسم کے، معلوم ہوتا تھا یہ حوض پڑا ہے یہاں. وقدور راسیات، اور دیگیں بنایا کرتے تھے راسیات، میخوں کی جنس کی مضبوط. مگر ہم نے ان کو بھی کہہ دیا تھا اعملوا آل داود شکرا، دیگیں مضبوط. اعملوا آل داود شکرا، کام کیے جاؤ او داود علیہ السلام کی اولاد میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے.
ان پر تو الٹا میں نے شکر واجب کر دیا تھا. اگر کسی شفاعت کی وجہ سے ہوتا تو ان پہ شکر کرنا ہم کیوں لاگو کرتے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. واقعی بہت کم لوگ ہیں میرے بندوں میں سے جو الشکور جو زیادہ شکر کرنے والے ہوں. تھوڑا تھوڑا شکر تو مشرک بھی کرتے ہیں نا. الشکور زیادہ شکر کرنے والے ہوں. اب جنات کی طرف سے جو شبہ پڑتا تھا اس کا جواب، پس جب کہ فیصلہ کر دیا ہم نے اوپر اس کے موت دینے کا، ما دلہم علی موتہ، نہ اطلاع دی ان کو، ان جنوں کو اس کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر وہ دیمک اور گھن کا کیڑا، تأکل من ساعتہ، وہ چرتا رہا تھا اس کی لاٹھی کو، فلما خرّا، پس جب کہ وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو کھل گئی بات جنوں کے لیے کہ کاش اگر وہ ہوتے جانتے غیب کو تو نہ ٹھہرے رہتے اتنی دیر عذاب ذلیل کرنے والے میں. ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ یہ تو سال کا عرصہ بیت چکا ہے کہ حضرت سلیمان موت کی حالت میں ہیں، قام سنتن کاملتن، پورا سال کھڑے رہے ہیں اس سوٹے اور لاٹھی کے سہارے پر اور محراب کی عبادت خانے کی دیواروں کے سہاروں پر. ہمیں اگر پتہ چل جاتا تو معلوم ہوا کہ ہمارے آج ڈھول کا پول بھی کھل گیا. لوگ پہلے سمجھا کرتے تھے کہ جنات یہاں بیٹھ کے عرب کی خبریں دیتے ہیں، لاہور کی خبریں دیتے. آج پتہ چل گیا کہ ایک دیوار کے پردے کے پیچھے کا ہمیں پتہ نہیں چل سکا. جن کو اپنے حال کا بھی پتہ نہیں وہ سفارشی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تخویف دنیاوی. خدا کی قسم ہے، تھا اس سبا کے اندر، فی مساکنہم، ان کے گھروں میں، ان کی رہائش گاہوں میں، آیتن، بہت بڑی علامت تھی. جنتان ان یمین و شمال، وہ آیت کون سی تھی؟ آیتن مبدل من ہو، جنتان بدل ہے، یعنی دو باغ تھے، دائیں طرف بھی شہر کے اور بائیں طرف بھی. تو ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کھاؤ، ہمت کرو، تمہارے رب کا رزق ہے مگر شکر کرو اس کا. بلدتن طیبتن، یہ شہر بہت بڑا ستھرا شہر ہے، پیرس بنا ہوا ہے. ورب غفور، اور رب تمہارا جو ہے وہ بڑا گناہوں کے بخشنے والا ہے. کھاؤ پیو. فاعرضوا، چنانچہ اللہ کے شکر کرنے سے انہوں نے منہ پھیر لیا. فارسلنا، بھیج دیا ہم نے اوپر ان کے، سیل الارم، ایسا سیلاب جو ارم تھا، بند توڑ دینے والا، سیلاب کے بند کو توڑ دینے والا سیلاب ہم نے بھیجا. وبدلناہم، تبدیل کر دیا ہم نے ان کو، دو باغوں کے بدلے ایسے دو باغ دیے جو ذواتِ اکل خمطن، جو تھے کڑوے پھل والے، واصل، اور لئی اور جاؤ کے درخت دیے، وشیء من سدر قلیل، اور کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی بیری کے درخت بھی دیے جن پہ کانٹے اتنے ہوتے تھے کہ اس کا پھل بھی اتارنا مشکل ہوتا تھا. ناشکری کے بدلے اللہ نے اپنی نعمتیں چھین لی ان سے. ذالک جزیناہم بما کفروا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سبا والوں کی طرف تقریباً 13 پیغمبر آئے تھے مسلسل، اور ان کو یہی کہتے تھے
کہ تم اتنی بڑی فراوانی اور فرحت کی عیش میں ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ انہوں نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف نسبت دی تو اللہ نے ان سے ساری وہ نعمتیں چھین لی۔ ذالک جزاءناہم بما کفروا، اے کفروا النعما، اللہ کی نعمتوں کا چونکہ انہوں نے ناشکری کی تھی، اللہ نے یہ بدلہ ان کو دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، مگر اس قسم کی بدلے ہم دیا کرتے ہیں تو انہی لوگوں کو جو حد درجے کے ناشکرے ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور بنا دیا ہم نے درمیان ان کے اور درمیان دوسری بستیوں کے وہ بستیاں جن میں ہم نے برکت ڈال رکھی تھی، وہ ملک شام کی بستیاں، قرآن ظاہرتاً، ظاہر طور پہ نظر آنے والی بستیاں، وقدرنا فیہا السیرا، اور ہم نے مقدر کر رکھا تھا ان بستیوں کی طرف آمد رفت کو، لوگ سیر سیاحت کے لیے ادھر آ جا سکتے تھے، بڑے کھلے راستے ہم نے رکھے تاکہ آنے جانے والے ہلاک شدہ قوموں کا منظر بھی دیکھیں اور کچھ عبرت بھی حاصل کریں۔ سیرو فیہا لیالیا، رات کو بھی سیر کرو، وایامن، دن کو سیر کرو، کوئی ڈاکے ڈکیتی کی واردات نہیں ہوگی، آمنین، بے خوف و خطر ہو کے کرو۔ فقالو، اس وقت وہ کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اب ٹھنڈے دودھ کو پھونکے دے رہے ہیں، اتنے بڑے عجیب عجیب طور پہ ان کو باغات دیے کہ شام تک اگر وہ چلتے جاتے تو باغات ختم نہیں ہوتے تھے، دھوپ کا نام و نشان نہیں نظر آتا تھا اس روڈ پہ چلتے ہوئے، دونوں طرف سے باغ کی چھاؤں کے اندر چلتے تھے، اتنی فراوانی اور اتنا جنت نما ان کا وہ راستہ اور مسکن بنایا ہوا تھا، مگر ناشکرے لوگ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ دور بنا دے ہمارے سفروں کو، باعد بین اسفارنا، ہم سفر کریں تو دور دراز کا سفر ہو، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اپنے گھر کے علاقے میں ہم چل رہے ہیں، کیونکہ نرے باغات ہیں، نرا سبزہ ہے، نری سیرابی ہے، شادابی ہے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ کچھ کہہ کے انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، پس بنا دیا ہم نے ان کو نریاں کہانیاں ہی کہانیاں بنا دیا۔ بعد میں لوگ آنے والے ان کی کہانیاں کہا کرتے تھے کہ کتنے بد نصیب لوگ تھے، حتیٰ کہ وہ 4 بھائی تھے اصل سردار وہاں کے، ایک غسان تھا، ایک انمار تھا، ایک جزام تھا، ایک اسد تھا، یہ چاروں کے چاروں بھائی یوں بچھڑے، ایسا علاقہ ان کا تباہ و برباد ہوا، کوئی یمن کی طرف دوڑ گیا، کوئی اور تہامہ کی طرف دوڑ گیا، کوئی حجاز کے جنگلوں میں چیخ چیخ کے مر گیا۔ مزقناہم کل ممزق، کیا نام ہے چوتھے کا نام کیا تھا؟ اسد، غسان تھا، انمار تھا، جزام تھا، اسد تھا، یہ چاروں بھائی تھے، ایک باپ کے بیٹے تھے، مگر ان کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دیے اللہ کے قہر نے۔ یہ اسد جو تھا یہ عمان چلا گیا، جزام جو تھا وہ تہامہ چلا گیا، انمار یثرب کی طرف دوڑ گیا، غسان شام کی طرف دوڑ گیا، ایک کے ساتھ دوسرا نہ مل پایا، ان کو الگ الگ کر کے اللہ کریم نے تباہ و برباد کر دیا۔ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں ان کا اتفاق بھی اللہ ختم کر دیتا ہے، بلکہ اکٹھے رہنا سہنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تحقیق اس میں بڑیاں آیات، بڑیاں عبرت کی نشانیاں ہیں
مگر اس کے لیے ہیں جو ٹھنڈے دل سے سوچنے کا عادی ہو، جس کا فکر اعلیٰ ہو، لکل صبار، ہر حوصلہ مند کے لیے، اور شکور، جو ہر قدم پہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، خدا کی قسم ہے سچا کر دکھایا ابلیس نے ان پر اپنا گمان، شیطان کو ان پہ جو گمان تھا وہ آخرکار سچا ہی نکلا۔ اس نے جو کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ بالکل اغوا ہی ہو گئے نامراد اپنے علاقے سے۔ فَاتَّبَعُوهُ، اس کے پیچھے چل پڑے، بجز اس ٹولی کے جو مومنین میں سے تھے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان پر اللہ نے قادر کیوں ہونے دیا؟ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ، جواب، نہیں طاقت اس شیطان کی اوپر ان کے من سلطان، کہ کوئی زور دکھا سکے، کوئی حجت دکھا سکے، مگر الا لنعلم، صرف اس لیے ہم نے ہونے دیا تاکہ ظاہر کریں ہم، نعلم ذکر لازم ارادہ ملزوم، الا لنعلم صرف اس لیے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون ایمان لے آتا ہے آخرت کے ساتھ، ممن ہوا منہا فی شکن، اس بندے سے ممتاز ہو جائے جو اس قیامت کے معاملے میں شک کے اندر ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور رب تیرا ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ پھر آیت توحید آ گئی، تو فرما دے بلاؤ ان کو، الذین زعمتموہم، الذین زعمتم، اصل میں یوں تھا، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرماؤ بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ سفارشی ہیں، ایسے سفارشی جو من دون اللہ، یہ صفت ہے، ایسے سفارشی جو اللہ کے بغیر ہیں۔ بلاؤ، لا یملکون، نہیں وہ مالک وزن ایک ذرے کے برابر بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، اور نہیں ہے ان کے لیے ان زمین و آسمان کے درمیان کوئی حصہ قطرے جتنا۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اللہ کے لیے ان میں سے کوئی امداد کرنے والا۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہیں نفع دے سکتی کسی سفارشی کی سفارش اس کے سامنے، الا لمن اذن لہ، اسی کے لیے ہی کام آ سکتی ہے جس کے لیے اللہ از خود اجازت دے دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ دن قیامت کے جب فزع، جب کہ گھبراہٹ دور کر دی جائے گی، عن قلوبہم، ان کے دلوں سے، چاہے وہ ان کے سفارشی ہوں یا یہ خود مشرک ہوں سفارش طلب کرنے والے، اس وقت ایک دوسرے سے کہیں گے قالوا ماذا قال ربکم، اس وقت ایک دوسرے سے کہیں گے او یار بتاؤ کیا کہا ہے ابھی ابھی اللہ کریم نے، تو جواب میں یہ کہیں گے الحق کا، بالکل سچ کہا ہے اللہ کریم نے۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی سب سے بلند ذات والا ہے اور بڑا ہے، اس کی بڑائی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔
اس واسطے حدیث میں آتا ہے، اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں یہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے، جو شخص بھی میری بڑائی والی چادر کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، ذات کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اور صفت کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت توحید، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو فرما دے کون ہے جو رزق دے رہا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ وہ بھی جواب تو دیں گے مگر ان سے پہلے تو خود بھی جواب دے، قُلِ اللَّهُ، اللہ ہی ہے، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، ہم یا تم یہ دیکھا جائے گا کہ اسی مذہب پہ کون ہے، ہم ہیں علی ہدن، ہدایت پہ یا تم ہو، او فی ضلال مبین، ہم ہیں کھلم کھلا گمراہی میں یا تم ہو۔ کیوں؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس مسئلے کو ماننے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہدایت پہ ہو یا ہم ہدایت پہ ہیں۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، طریقہ تبلیغ، تو فرما دے اگر وہ کہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، تم جو وہابی ہو تم ہدایت پہ نہیں ہو، تو پھر آپ یوں تبلیغ کریں، لا تسألون عما اجرمنا۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر جھگڑتے کیوں ہو، بک بک کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لا تسألون عما اجرمنا، نہیں پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو ہم جرم کر رہے ہیں، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس سے جو کچھ تم کام کر رہے ہو۔ دوسرا طریقہ تبلیغ، قل یجمع بیننا ربنا، فرما دے کٹھا کرے گا درمیان ہمارے رب ہمارا، اس کے بعد کھول دے گا فیصلہ، کھول دے گا منہ بند فیصلہ درمیان ہمارے حق سچ کے ساتھ۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہی ہے کھولنے والا اور جاننے والا۔ پھر طریقہ تبلیغ، قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ، تو فرما دے دکھاؤ مجھے الذین الحقتم بہ، وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا ہے، ملا دیا ہے تم نے ساتھ اللہ کے شریکوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں کوئی ہو تو دکھا سکیں، قطعاً نہیں ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، هو اللہ هو المتصرف، اللہ العزیز الحکیم، وہی متصرف ہے کارگاہ عالم کا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر رسول ہوگا بھی صحیح، تو ایک تو یہ ہے کہ ان پڑھوں کے لیے رسول ہے، ہمارا اس کی رسالت میں کوئی حصہ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور اول تو بات یہ ہے کہ ہمارے جیسا انسان ہو کے
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں پیدا بھی ہوا، یہاں پلا پوسا بھی صحیح، یہاں کی چیزیں کھاتا بھی ہے، شادی بھی کرتا ہے، سودا سلب بھی خرید کرتا ہے، پھر اس پہ موت بھی آ جائے گی جس طرح ہم پہ موت آئے گی۔ اتنے بڑے بڑے لینڈ لاٹ لوگ ہیں ہمارے اندر، ان میں سے کسی کو اللہ نے پسند نہیں کیا رسالت کے لیے۔ جب بشر ہی کو پسند کرنا تھا تو پھر ہم بھی تو آخر بشر ہیں۔ بہرحال یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کریم اس کا جواب دے کے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں۔ وما ارسلناک، نہیں بھیجا ہم نے رسول بنا کے آپ کو، الا ارسالوں کا کافتن للناس، تیری رسالت کو ہم نے کافتن عامتن للناس، تمام لوگوں کے لیے عام بنا کے بھیجا ہے، بشیرن و نذیرا۔ ایک کافتن کا معنی عامتن، اور ایک کافتن معنی روک، جہنم میں گرنے کی روک بنا کے آپ کو بھیجا، کہ آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کی رسالت کو مانتے ہوئے کوئی شخص جہنم کی کھائی میں گر نہیں سکتا۔ کافتن، کف یکف کفن، یعنی روکنا۔ آپ کی رسالت کو ہم نے گمراہی اور جہنم کے لیے روک بنا کے بھیجا ہے، اوٹ بنا کے بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ شکوہ، اور کہتے ہیں چلتے ہیں، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے دنیا میں، ان لوگوں کے لیے کہیں گے جو آکڑ خان تھے، بڑے پیر بنے ہوئے، کہ اگر ہمیں اگر تم راضی کر لو تو نماز روزے حج زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی تمہیں بخشوا لیں گے۔ معلوم ہوتا ہے یہ جنت اور بخشش ان کی ماں کے نام لکھی ہوئی ہے۔ استکبروا لولا انتم لکنا مومنین، اس وقت یہ مرید کیا کہیں گے؟ او پیر جی، او خنزیرو، لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم خنزیر نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار بن جاتے۔ اس وقت کہیں گے آکڑ خان شیطان پیر، للذین استضعفوا، ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے کوس کوس کر کے لگا کرتے تھے مرید، ہائے ہائے، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ، کیا ہم نے روکا ہے تم کو ہدایت سے بعد اس کے کہ آ چکی تھی تمہارے پاس؟ نہیں نہیں، بل کنتم مجرمین، تم بھی تو اندھے ہو کہ ہمارے پیچھے چل پڑے تھے۔ اللہ کی کتاب جب کہ آ چکی تھی، تم نے تو آخرکار ہمیں ہی پوجنا شروع کر دیا جو کچھ ہم نے کہا، اس لیے ہم نرے اکیلے مجرم نہیں ہیں، تم بھی برابر کے مجرم ہو۔ قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اس وقت کہنے لگیں گے وہ کمزور لوگ ان لوگوں کو جو استکبروا، آکڑ خان بنے ہوئے تھے، کیا کہیں گے؟ او پلیت پیرو، بل مکر بل مکر اللیل والنہار، نہیں نہیں، تمہارا رات دن کا چکر کاٹ کے مکر پیش کرنا ہمارے سامنے، اس وجہ سے مکر اللیل والنہار، مختلف چالیں چل کے مکر بازیاں رات دن تمہاریاں یہی ہوتی تھیں۔ کس طرح؟ اذ تأمروننا، تم ہمیں خود حکم دیا کرتے تھے کہ ان نکفر باللہ،
ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں اور سب کچھ تمہاری برکت کے متھے لگا دیں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور بنا لیں اس اللہ کے لیے کئی ہمسر شریک، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اس وقت پیر مرید سارے کے سارے کتے اثر الندامت ظاہر کریں گے چھپ چھپ کے اپنی ندامت کو، ذلت کو، لما رأوا العذاب، جبکہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے عذاب کو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بنا دیا ہوگا ہم نے توق ان کی گردنوں میں جو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، اور کہا جائے گا حل یجزون الا ما كانوا يعملون، نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر اسی چیز کا جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی، بیضاوی والا تو کہتا ہے تسلی ہے، اور ویسے تخویف دنیاوی بھی ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول، الا قال مترفوها، مگر کہنے لگے مترفوها بد مست اس بستی کے لوگ، اور دنیاوی عیش میں ڈوبے ہوئے لوگ، مترفوها ایشے دنیا میں ڈوبے ہوئے اس بستی کے لوگ کیا کہنے لگے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، تحقیق ہم جس چیز کا پیغام لائے ہو تم، بھیجے گئے ہو، ہم بالکل منکر ہیں، اور ساتھ یہ کہنے لگے نحنو اکثر اموالا و اولادا، او میاں تم جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو یہ بات لائق تمہارے شان کے نہیں، کیوں؟ اس لیے تم تو مال بھی اتنا نہیں رکھتے، بھوکے بھی ہو، اولاد و بندوں کی نفری بھی تمہاری کوئی نہیں، جمعیت بھی ہماری، مال و عیش و عشرت بھی ہمارا، ہم ہی ہیں اکثر مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، اور ہمیں یقین ہے وما نحن بمعذبین، جس اللہ نے ہمیں عزت دے رکھی ہے پیروں کی برکت سے دنیا میں، وہ دنیا کے بعد قیامت میں کب ہمیں عذاب دینے لگا ہے، وما نحن بمعذبین، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آیت توحید نمبر 4۔ تو فرما دے تحقیق میرا رب ہی ہے جو زیادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، کسی آدمی کے لیے جس کو چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگی بھی کر دیتا ہے رزق کی اسی کے لیے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، نہیں ہے مال تمہارے، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہاری اولاد، اس کٹھے کا معنی کیا ہو گیا، نہیں ہے جمعیت تمہاری، آگے آ رہا ہے بلتی، مؤنث کا صیغہ ہے نا اللتی، اس لیے اموالکم ولا اولادکم کے مجموعے کا معنی کیا ہے، جمعیت، ما اموالکم ولا اولادکم، نہیں ہے مال تمہارے نہ تمہاری اولاد، یعنی تمہاری پوری جمعیت اور ٹھاٹھ نہیں ہے، بلتی ایسی خصلت والی کہ تو قربکم عندنا زلفا، جو قریب کر دے تم کو ہمارے دربار میں، زلفا بڑی قربت اور نزدیکی والا، کچھ قطرہ بھی کام نہیں آئیں گے، ہاں ہاں، الا من آمن وعمل صالحا، ہاں ہاں مگر من آمنا، یہ الا استثناء منقطع کے لیے بنائیں،
ہاں ہاں، جو شخص ایمان لایا اور عمل کیے اس نے اچھے، اس کے لیے تو اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، اس کے لیے تو بدلہ ہوگا اس کے عمل سے دوہرا، وہم فی الغرفات، اور وہ بیچ محل ماڑیوں کے آمنون، بے خوف زندگی گزاریں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، بعض لوگوں نے یہاں مضاف محذوف مان کر مانا کیا ہے اور استثناء کو متصل مانا ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے تو استثناء کیا ہے؟ منقطع، استثناء متصل بھی مانا ہے۔ نہیں، وہ جنس الگ گئے، یہ جنس الگ گئے نا، اس لیے نہیں بن سکتا۔ نہیں، کلام کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھنا ہے کہ مستثنی منہ کی جنس سے ہے کہ نہیں، وہ نہیں ہے وہاں، اس لیے تو منقطع بن گیا۔ اب جنس بنانا ہو یعنی متصل، تو پھر وہ جمعیت کا لفظ یہاں مقدر معذوف مانا جائے گا الا کے بعد، الا جمعیت من آمن وعمل صالحا، بنی بات کے نہیں، جس جمعیت سے استثناء ہے، پہلے جمعیت کا ذکر ہے مستثنی منہ میں، اب مستثنی بھی کیا جائے گا تو کس کو؟ جمعیت کو، پہلی جمعیت اور تھی، یہ جمعیت اور ہوگی۔ ہاں، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، تخویف بمع زجر، وہ لوگ جو دوڑ رہے ہیں ہماری آیات میں، دوڑ لگا رہے ہیں اس حال میں کہ وہ عاجز کرنے والے ہوں، اولئک مقابلے میں اللہ کی آیات کے دوڑ لگا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب پیش کر رہے ہیں اور وہ روایات کہاوتیں پیش کر کے مقابلہ کر کے ہمیں عاجز کرنا چاہتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب کی بھٹی میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آیت توحید نمبر 5، تو فرما دے میرا رب بھی ہے جو کھلا کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، واسطے اس کے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور اس بندے کے لیے کبھی تنگی بھی ڈال دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، جو کچھ خرچ کر رہے ہو تم، فهو یخلفہ، وہ اس کا خلیفہ بھی دے دیتا ہے اس کے بدلے، اس کے بعد دے بھی دیتا ہے، یخلف اس کے پیچھے اور دے دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، تخویف اخروی، جس دن اکٹھا کرے گا ان تمام کو، پھر کہے گا ملائکہ کو، اہؤلاء، او فرشتو، جی جی بتاؤ، ایاکم، یہ جو سارے کے سارے کھڑے ہیں کمینے، یہ مشرک کھٹے ٹیٹ، کیا یہ جو ہیں تمہیں عبادت تمہاری کیا کرتے تھے یا کس کی کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جناب سبحانک انت ولینا، اے ہمارے رب تو شریکوں سے پاک ہے، اگر یہ ہماری عبادت کریں تو آخر ہمیں تو پتہ ضرور ہوتا، مگر جب ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم نے حکم بھی نہیں دیا، تو پھر ہم کس طرح آپ کو شریکوں سے پاک سمجھ سکتے تھے؟ پھر ان کو کیوں کر حکم دیتے ہم؟ نہیں نہیں، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہے مولا کام بنانے والا ہمارا ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، ہاں ہاں
ہمیں کچھ یوں لگتا ہے کہ وہ تھے عبادت کرتے جنوں کی. کیوں؟ جن جو تھے وہ متمثل ہو کے ان کے خیالوں میں آ جاتے تھے کہ یہ ہم فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں. دراصل یہ شیاطین کی عبادت کرتے تھے. اکثرہم، اور ہمارا تجربہ ہے میرے اللہ، اکثر المشرکین بالجن مؤمنون، اکثر مشرک جو ہوتے ہیں یہی جنوں کی پوجا پاٹ کے ایماندار ہوتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ، آج کے دن نہیں مالک بعض تمہارا بعض کے لیے، نہ نفع دینے کا نہ دکھ دور کرنے کا. وَنَقُولُ لا یملک ونقول، نہ مالک ہیں وہ اور ہم بھی یہ کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذوقوا عذاب النار. ونقول عطف ہے لا یملک پر، وہ بھی مالک نہیں ہیں اور ہم بھی یہ کہیں گے ظالم لوگوں کو، چکھو عذاب جہنم کا، وہ جہنم جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. شکوہ آیا جس وقت پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری کھلم کھلی، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے یہ مگر ایک مرد ہے. اس کا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ روک دے تم کو ان معبودوں سے جو تھے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے جن کی. وقالو، اور ساتھ انہوں نے یہ بکواس بھی کیا، ما ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا افک مفترا، مگر نرا جھوٹ ہے گھڑا ہوا. پھر وقال الذین کافروا، اور تیسرا بکواس انہوں نے یہ کیا، کہا کافروں نے حق کو، قرآن کو جب پہنچ گیا ان کے پاس، کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلم کھلا جادو ہے. تینوں قسم کے بکواس یہ کرتے ہیں. اب سب کا جواب سن لو. وما آتیناہم من کتب، جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو، جتنی کتابیں بھی ہیں، یدرسونہا، جس کو وہ پڑھتے ہی رہ جاتے ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، حالانکہ نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. دوسرا معنی، پہلا تھا ما آتیناہم موصولے کا، جو ابن جریر نے ایک قول نقل کیا ہے قتادہ سے. اب دوسرا معنی، وما آتیناہم من کتب، نہیں دیا ہم نے ان کو کسی قسم کی کوئی کتاب جس کے اندر شرک کی دلیل ہو اور پڑھتے ہی ہوں اس کتاب کو، اور نہ ہی بھیجا ہے ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی نذیر ڈرانے والا کہ وہ آیا ہو اس نے آ کے کہا ہو کہ واقعی شرک کی اجازت ہے کر لو. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تخویف دنیاوی، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور اتنے وہ تو طاقتور تھے کہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، نہیں پہنچے ان کی طاقت کے 10ویں حصے کو، ما آتیناہم، وہ جو دیا تھا ہم نے ان کو قوت اور طاقت، ان کے 10ویں حصے کو بھی یہ مشرکین مکہ نہیں پہنچتے. پس انہوں نے بھی جھٹلایا میرے رسولوں کو. فکیف کان نکیر، پھر دیکھو نا کیسا انجام ہوا اوپر عذاب کا. کل انما، توحید کی طرف ترغیب، اور ساتھ اس کا جواب بھی جو انہوں نے کہا تھا ام بہی جنتون، قل انما اعظکم بواحدۃ، تو فرما دے میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، بواحدۃ، ایک ہی واعظ کرتا ہوں.
आइज़ुकुम बिवाहिदतिन, तुम्हें मैं एक ही नसीहत करता हूँ, अन तकूमू लिल्लाहि मसना, कि खड़े हो जाओ अल्लाह की तौहीद समझने के लिए दो दो, व फुरादा, एक एक होकर खड़े हो जाओ, सुम्मा ततफक्करू, फिर सोचो, मा बिसाहिबिकुम मिन जिन्ना, फिर सोचने के बाद बताओ कौन सा मजनून पन है तुम्हारे इस पैगंबर मोहम्मद पर, इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम, ये तो नहीं है मगर सिर्फ डराने वाला तुम्हारे लिए, बैन यदै अज़ाबिन शदीद, वो सख्त अजाब के आने से पहले तुम्हें डराने के लिए आया है, वरना इसकी अकल की वो बीमारी नहीं जो तुम मत्थे लगा रहे हो। तरीका तबलीग, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम, तू फरमा दे, फहुवा, जो कुछ मैं मांग चुका हूँ या मांगता हूँ तुमसे कोई मजदूरी तबलीग की, वो लकुम, वो अपने घर रखो, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है, मेरी तो मजदूरी अल्लाह पर है, वह वाला कुल्ले शैन शहीद, वही मेरा रब जो है हर चीज पे खुद गवाह है। फिर तरीका तबलीग, कुल इन्ना रब्बी, मेरा रब, इन्ना रब्बी, सच्ची बात है, मेरा रब, यक़ज़िफ़ु बिल हक़, बयान करता है सच्ची बात, जो कुछ भी अल्लाह मेरी तरफ इल्का करता है बिल्कुल हक होता है। इन्ना रब्बी यक़ज़िफ़ु बिल हक़, मेरा रब जो कुछ फेंकता है मेरी तरफ बिल हक़ के, मेरा सच ही सच होता है। तिबरी, अल्लामुल ग़ुयूब, और चूंकि तमाम किस्म के गैबों को बड़ा आला किस्म का इल्म रखने वाला है उनका, उसे पता होता है कि कौन मुस्तहिक़ है रिसालत लेने का, कौन नहीं। फिर तरीका तबलीग, तो फरमा दे, आ गया है हक, जा अल हक को, आ गया है हक, वमा युब्दिउल बातिलो, न तो इब्तिदा में मुकाबले के लिए, तो फ़इन्नमा, तरीका तबलीग, हाँ इब्तिदा में तो आता है ना, फिर भाग जाता है, हाँ न तो इब्तिदा में आएगा, ये मकाम हाल के मुताबिक कहा जा रहा है ना कि कुरान मुक़द्दस के मुकाबले के लिए दूसरे मुकाबले तो हैं, मगर कुरान के मुकाबले के लिए न इब्तिदा में आ सकता है न भागने के बाद फिर लौट के आ सकता है, दोनों सूरतों। फातू बिसूरत मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इल्लम तफअलू लन तफअलू, है ना लन तफअलू, ये इसलिए हरगिज़, यानी बाकी मुकाबले हैं, कुरान मुक़द्दस के बारे में न वो इब्तिदा में आ सकता है मुकाबले में और न आखिर में आ सकता है। कुल इन ज़ललतु फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ़्सी, फिर तरीका तबलीग, तू फरमा दे, इन ज़लल, तो अगर मैं गुमराह हो चुका हूँ बकौर तुम्हारे, तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है, इन्नमा अज़िल्लु अला नफ़्सी, तो फिर तो मैं गुमराह हो गया अपनी जान पर, फ़इन इह्तदैतु, और अगर मैं हिदायत की पटड़ी पे चल रहा हूँ, फ़बिमा यूही इलैया रब्बी, तो हिदायत का सबब वो है जो वही की है अल्लाह ने मेरी तरफ, इन्नहु समीउन करीब, वलौ तरा इज़ फ़ज़ऊ, तख़वीफ़ उख़रवी भी दुनियावी भी मिले जुले, लौ तरा इज़ फ़ज़ऊ, काश के तू देखता, इज़ फ़ज़ऊ, जब वो घबरा उठेंगे, जब वो घबरा उठेंगे, और अगर लो फर्जिया न बनाओ है,
لو تقاشی والا نہ بناؤ تو پھر اس کی جزا معذوف مانی جائے گی. ولو ترا، اور اگر تو دیکھ لے ان کو، اذ فزعوا، جب وہ گھبرا اٹھیں گے، لرأیت امرا فظیعا، تو ضرور دیکھتا تو معاملہ بہت بڑا عذاب والا. لرأیت امرا فظیعا فلا فوتا، فلا فوتا، فلا پھر الگ کلام ہوگی. فلا فوتا، کہیں نہیں بھاگ سکیں گے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کے، کہیں فوت نہیں ہوں گے، گم نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اخذوا من مکان قریب، پکڑے جائیں گے بالکل نزدیک کے مقام سے، ہمارے سامنے تو کوئی دور ہے ہی نہیں. وقالوا آمنا به وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، وہ کہتے ہیں آمنا به، جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ہم مان چکے ہیں محمد کو، ہم مان چکے ہیں قرآن کو. وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کیسے ہوگا ان کے لیے دور سے ہاتھ لمبا کرنا. جس طرح آدمی آسمان پہ ہو اور زمین والوں کی طرف ہاتھ لمبا کر کے کہے او میاں سن لے میں یہ مانتا ہوں، جس طرح وہ ناممکن ہے، ایسے ہی جب عذاب کا مشاہدہ ہو گیا پھر ایمان کا قبول کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے دور سے کسی چیز کو اٹھانے کا ارادہ ہو جائے. وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں ہوگا ان کے لیے ہاتھ آنا دور سے. تناوش اس چیز کو کہتے ہیں جو دور سے آدمی چاہے کہ میرے ہاتھ میں آ جائے. أَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ، کہاں سے ہوگا ان کے لیے ہاتھ آنا دور سے. من مکان بعید، بہت دور کے مکان سے. وقد کفروا به من قبل، حالانکہ دنیا میں وہ انکار کرتے رہے ہیں قرآن اور محمد کا. اب دور سے پتھر پھینکنے سے کیا فائدہ، اب جب عذاب کا معائنہ کر لیا تو ایمان لانے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، پہلے تو رجمم بالغیب کیا کرتے تھے. من مکان بعید، مارا کرتے تھے غیب کے اندر زٹلیات، بہت دور کے مکان سے. وہ کہا کرتے تھے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں مگر خواج خضر وہاں سے بھی ہماری حالت کو دیکھ رہا ہے، ہم بھی یہاں سیلاب آ رہا ہے، اس لیے خواج خضر کے لیے میٹھے من پکا کے جا کے دریا میں ڈالیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا فلانا مرید حرامی آ رہا ہے. اس لیے من بالغیب من مکان بعید، دور کے مکانوں سے پہلے تو یہ تیر پھینکا کرتے تھے کہ ہماری بات وہ ہے جو دور سے بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں حاضر ہو جائیں روضے پہ تو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں سے بلائیں تو بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا. آج اس کے جواب میں ہم بھی کہیں گے کہ اتنے بڑے دور دراز سے تمہارے ہاتھ میں وہ ایمان کیسے آ سکتا ہے جبکہ تو نے ساری زندگی شیطانی کے اندر گزار دی ہے. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل کر دیا جائے گا درمیان ان کے اور درمیان اس کے جس کو وہ خواہش رکھیں گے، یعنی ایمان دور کر دیا جائے گا، حائل کر دیا جائے گا، پردہ ڈال دیا جائے گا ان کے درمیان اور درمیان اس کے جس کو وہ چاہیں گے. کما فعل باشیاءہم من قبل، جیسا کہ کیا گیا
ان کے ہم مشرب لوگ مشرکوں سے پہلے کی زمانے میں، جس طرح پہلے مشرک ان کے ہم مشرب جو تھے ہم مسلک ان کے ساتھ کیا گیا، یعنی رگڑ دیا گیا، ان کی کوئی توبہ قبول بھی نہ ہوئی۔ انہم کانوا فی شک مریب، اور یہ تو اتنے بے ایمان ہیں کہ یہ تو آج بھی ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس شک کے اندر اور بھی شک موجود ہے۔